السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کا لغوی مطلب جو ہے وہ ہے جلنا یا جلا دینا، یعنی سورج کا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری تپش کے ساتھ دنیا کی زمین کو یا زمین کے اوپر ریت کے تمام ذرات کو گرم کر دینا۔ قمری سال کا 9واں مہینہ ہے۔ باقی تمام مہینوں کے نام، 11 مہینوں کے نام جو اسلامی مہینے ہیں وہ عربوں نے خود رکھے، لیکن اس مہینے کا نام قمری سال کا 9واں مہینہ ہے اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ اس کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا، جس دور میں یا جس وقت یہ مہینہ وقوع پذیر ہوا تو اس وقت سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی جلالی کے ساتھ گرمی دے رہا تھا، زمین تپ رہی تھی اور جھلسا دینے والی گرمی تھی، جس کی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال روزے رکھے۔ روزے کا اور رمضان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس جھلسا دینے والے مہینے میں، اس جلا دینے والے مہینے میں روزہ فرض کر دیا۔ اب روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی لغت کے حساب سے، عربی لغت کے حساب سے یا شریعت کے حساب سے رک جانا، یعنی عربی میں اس کا مطلب ہے رک جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں کھانے پینے سے اور ہر اس چیز سے جو روزے کو توڑ دینے والی ہو، ان چیزوں سے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو روک دینا، یعنی کھانا پینا بند کر دینا، باقی تمام گالی گلوچ اور فحاشی کی باتیں، عیب جوئی، جھوٹ، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روک دینا۔ سبحان اللہ! تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت کنیکشن دیا، امتزاج پیدا کیا کہ رمضان کے مہینے میں 30 دن ہے اور ان 30 دنوں میں 30 روزوں کو یا 29 روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن جب بندہ یا انسان یا مسلمان روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی بتائی ہوئی اس فرض عبادت میں شامل کر دیتا ہے، تو اس دن کے اور اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ جلا دیتے ہیں، ان گناہوں کو جلا کر گرمی کی بھٹی میں راکھ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا روزہ آیا، پھر جو گناہ ہیں اس دن کے یا اس سے پہلے کے دوسرے دن پھر مزید گناہ جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، تیسرے روزے میں پھر گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان 29 یا 30 روزوں میں انسان کے پچھلے تمام گناہ جو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے درمیان ہوئے ہیں، تو ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اور 30 روزوں کے بعد یا 29 روزوں کے بعد انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، گناہوں سے پاک۔ اب اس کے پلے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! تو یہ ہے رمضان جلا دینے والا مہینہ۔ کس چیز کو؟ گناہوں کو۔ کس طریقے سے؟ روزے کے ذریعے سے، یعنی رمضان روزے کے ذریعے، اس خاص عبادت کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا رحم کیا ہے، یہ ان کی نوازشات کا عظیم شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس طریقے سے گناہوں سے پاک کر دیا۔ ظاہر ہے ہم بشر ہیں، انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، ہم سے ہر وقت گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے اعضاء سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنے گناہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہی دیکھیں کہ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا بھی منع ہے، تو جب کوئی انسان اکڑ کر چلتا ہے یا زمین پر زور سے پیر مار کر چلتا ہے تو یہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آنکھ اٹھا کر کسی کی شکل کو غور سے دیکھ لیا ہے، یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے، یا کسی کے لیے کوئی اشارہ کر دیا، یہ بھی گناہ ہے۔ ضروری نہیں کہ کبیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ ہیں جو ہمیں نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو، ان صغیرہ گناہوں کو بخشنے کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں گناہوں کو جلا کر راکھ کر کے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ!
یہ اب فرض عبادت ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا کہ اس مہینے میں مسلمانوں نے یہ روزے رکھنے ہیں۔ اس مہینے کی جو عبادت ہے یا اس مہینے کی روزوں کی جو فرضیت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اسی طرح حدیث میں بھی روزے کی فرضیت اس طرح سے ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا بھی حامل ہے اور اس کا لازوال اجر و ثواب ہے۔ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے پر ایک فرشتہ متعین ہوگا جو آواز لگا رہا ہوگا کہ روزے دار کہاں ہیں، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ اور کوئی نہیں داخل ہوگا، اور جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا تو اسے کبھی پیاس نہیں لگے۔ ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ روزہ دار کے منہ کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کے اجر و ثواب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ مخفی عبادت ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا گیا ہے، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک مخفی عبادت ہے، لہٰذا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے اور وہ لازوال ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح روزہ آگ سے ڈھال بھی ہے، جس طرح جنگ میں ڈھال انسان کو حفاظت کرتی ہے، بچاتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے جس سے وہ جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور مسلمانوں پر بھی فرض کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ عنایت کا معاملہ کیا ہے، بہت زیادہ رحم کا معاملہ کیا ہے کہ ان کو روزے کے ذریعے سے پاک کرنے کا ایک سبب بنایا ہے۔ اسی طرح روزہ مسافر اور مریض کو روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ چھوڑ دے روزے کو، اور اسی طرح مسافر سفر پر ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے۔ لیکن ان دونوں مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے پر کفارہ نہیں ہے بلکہ قضا ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اگر نہیں رکھ سکتے روزہ شرعی عذر کی وجہ سے یا بیماری یا سفر کی وجہ سے تو روزہ چھوڑ دیں، لیکن روزے کے اس چھوڑنے پر کفارہ نہیں ہے، لیکن قضا لازمی ادا کرنی ہے ان دنوں میں جب بیماری کا حملہ ختم ہو جائے یا رمضان کے بعد جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں سفر یا بیماری کی وجہ سے تو وہ دوبارہ رکھ کر ان کی گنتی کو پورا کیا جائے۔ اس طرح روزے کے 3 درجے بتائے گئے ہیں، ایک عام روزہ ہے، دوسرا خاص روزہ ہے اور تیسرا خاص الخاص روزہ ہے۔ اب عام روزہ کون سا ہے؟ عام روزہ وہ ہے جس میں انسان مباشرت سے رک جاتا ہے اور پیٹ بھرنے سے رک جاتا ہے، یعنی روزہ تو اس نے رکھ لیا اور بس کھانے پینے سے رک گیا، نہ تو اللہ کے لیے کوئی عبادت کی
نہ اپنی نمازوں کی کوئی پرواہ کی، نہ بول چال پر کوئی پابندی لگائی، نہ گالی گلوچ پر پابندی لگائی، بس ایک پیٹ کو بھرنے سے روک دیا اور شہوت سے روک گئے۔ دوسرے درجے کا جو روزہ ہے وہ ہے خاص روزہ۔ اب خاص روزہ کس طرح کا روزہ ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان، اپنی نظر، اپنے ہاتھ پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کی۔ یعنی خاص روزے میں آپ نے کھانا پینا بھی روک دیا، یعنی آپ نے اپنے پیٹ کو بھرنے سے بھی روک لیا، شہوت سے بھی آپ رک گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نظروں کو گناہ کرنے سے بچایا، زبان کو گناہ کرنے سے بچایا، ہاتھ پاؤں کا گناہ، کانوں کا گناہ یعنی گانا یا اس طرح کی غلط باتیں سننا یا غیبت والی باتیں سننا یا کسی بھی قسم کی غلط باتوں کو سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھا اور اپنے تمام اعضاء کو گناہوں کے ارتکاب سے بچا کے رکھا۔ پھر تیسرے درجے کا جو روزہ ہے وہ ہے خاص الخاص روزہ۔ خاص الخاص روزہ وہ روزہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے پیٹ کو بھرنے سے بچاتا ہے، شہوت سے روکتا ہے، خوراک کھانے پینے سے بھی رک گیا وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دل کو بھی پاک رکھا، اس کا بھی تزکیہ کیا اور اس میں برے خیالات کو آنے سے روک دیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا وہ ہر چیز سے رک گیا۔ تو یہ ہے خاص الخاص روزہ، اور اس روزے کا خاص تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور انسان کی اپنی نیت سے ہے کہ نیتاً یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص الخاص روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ روزے سے متعلق تھیں چند باتیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہی بات کہ رمضان روزوں کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخش کر اس طرح سے کر دیتا ہے کہ جیسے کہ ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے اور گناہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں؟ ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم نے اس فرض عبادت جو کہ ہم پر مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ پر بھی یہ فرض کی گئی تھی اور ہم پر بھی یہ فرض کی گئی ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے ہم روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ یعنی پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی بھی بندے نے رمضان کو پا لیا ہے تو اب فرض ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے اور بغیر کسی شرعی عذر کے، بیماری کے یا سفر کے وہ روزے کو ہرگز نہ چھوڑے، اور اگر روزہ چھوٹ گیا ہے تو بعد میں اس کی قضا ادا کرے۔ اس پر کوئی ممانت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس پر کفارہ ہے، یعنی روزہ چھوڑ دینے پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کی قضا کو بعد میں رمضان کے ختم ہونے کے بعد پورا کر کے تعداد کو پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ اسی طرح روزے کو باطل کرنے والے تمام کاموں سے ہمیں بچنا ہے، یعنی ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، ہمیں روزے کی حالت میں اپنی زبان پر انتہا درجے کا کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ہمارا کنٹرول جو ہے یہ سیلف کنٹرول ہے، ہمیں خود کرنا ہے یہ کنٹرول۔ اور سیلف کنٹرول کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ہمیں اپنے منہ پر زپ لگا لینی ہے، جیسے ایک بیگ کی زپ لگانے سے اس کے اندر کی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، وہ باہر نہیں آتی ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے منہ پر لپس کو بند کر دینا ہے، زپ لگا دینی ہے کہ اب اس زبان سے کوئی بھی غلط بات نہیں نکلے گی، نہ تو گالی گلوچ نکلے گا، نہ کسی کے لیے جھوٹ بولا جائے گا، نہ کسی کی عیب جوئی کی جائے گی، اور اس طرح کے باقی سارے تمام کام زپ لگنے سے رک جائیں گے اور ہماری زبان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے گھر میں خاص عبادت کا اہتمام کرنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں، استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور اپنے آپ کو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنانا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جنہوں نے اس رمضان کے روزے پائے ہیں اور وہ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے اور سب کو خاص الخاص روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔